والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف کتاب العلم باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم لا ينفر کی لا ينفر۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی نگہداشت فرماتے اور ان کی ذہنی تربیت فرماتے تھے نصیحت اور علم کے ذریعے سے، اور واعظ و نصیحت کرنے اور علم سکھانے میں ان کے فرصت کے اوقات کا خیال رکھا کرتے تھے، لا ینفروا، تاکہ وہ اکتا نہ جائیں، تاکہ وہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا، آپ ہماری نگہداشت کرتے اور ہماری ذہنی تربیت فرماتے بالموعظۃ، نصیحت کے ذریعے سے، فی الایامی، بعض دنوں میں، یعنی ہفتے میں ایک دن، کراہت تسامد علینا، ہم پر اکتاہٹ کو ناپسند کرنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے ان کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا تھا، جس دن میں اور جس وقت میں ان کے لیے حاضری میں آسانی ہوتی تو آپ اس دن اس وقت میں انہیں وعظ فرمایا کرتے تھے۔ اگلی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو اور ان کو مشکل میں مت ڈالو، اور انہیں خوشخبری دو اور انہیں متنفر مت کرو۔ آگے پھر مزید باب ہے، مزید من جعل لأہل العلم ایاما معلومات، جس شخص نے اہل علم کے لیے معین ایام مقرر کر دیے۔ اس میں وہی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ہر جمعرات کو وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، یعنی یہ کنیت ہے ان کی، کہ اے عبداللہ ابن مسعود، لوددت، مجھے یہ بات پسند ہے کہ آپ روزانہ ہمیں وعظ کیا کریں، ہوگا ذوق شوق والا۔ فرمایا، بہرحال مجھے روزانہ وعظ کرنے سے یہ بات مانے ہے کہ میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو کہ تمہیں اکتاہٹ میں اور ملال میں ڈال دوں۔ میں وعظ و نصیحت کرنے کے لیے تمہاری فرصت کے اوقات کا خیال رکھتا ہوں، جیسا نبی کریم علیہ السلام ہمیں اکتاہٹ میں ڈالنے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے ہمارے فرصت کے اوقات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اب یہ احادیث مبارکہ اس بارے میں ہے کہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے میں جو اس کے آداب ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمت، انتہائی پختہ دلیل کے ساتھ، الموعظۃ الحسنہ، اور بہترین اچھی نصیحت کے ساتھ،
تو دعوت دین میں ان دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایک تو حکمت اور ایک موضع حسنہ۔ تو حکمت سے بات آپ کی محکم ہو، آپ کی بات مضبوط ہو، آپ جو گفتگو کریں تو پورا مواد مستند ہو، کچی باتیں، کمزور باتیں، قابل اعتراض باتیں وہ نہ ہوں، پختہ اور مضبوط دلیل کے ساتھ بات کریں۔ اور دوسری چیز کیا ہے، نصیحت کریں، فکر آخرت دلائیں تو اچھی نصیحت ہو، اور اچھی نصیحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے دل میں پوری خیرخواہی موجود ہو۔ جب آپ گفتگو کریں سمجھانے کے لیے اور اس کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جب آپ بات چیت کریں تو آپ کا لب و لہجہ انتہائی نرم ہو، لہجہ مشفقانہ ہو، اور آپ کے اسلوب میں ہمدردی اور سامنے والے کی خیرخواہی اور بھلائی اور حسن سلوک والا رویہ یہ نمایاں ہو۔ تو جو آپ کا مخاطب ہے وہ آپ کے اسلوب اور آپ کے بیان اور آپ کا جو طریق ہے اس سے متاثر ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں، حکمت اور انتہائی نرمی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے رسول مکرم، اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص یہ نظر عنایت تھی اور بڑی مہربانی تھی اور اس کی خاص رحمت تھی کہ آپ لوگوں کے لیے لنتا لہم، کیا ہو گیا لنتا، لانا یلینو، لین، حروف لین، نرمی، لنتا لہم، آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے۔ تو اب یہ آپ کے اندر جو نرمی آئی ہے، شفقت آئی ہے، لوگوں کے ساتھ مہربانی والا رویہ آیا ہے، تو یہ اصل میں اللہ کی کیا ہے آپ پر اور رحمت ہے۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور خیرخواہی اور ہمدردی والا رویہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جس کو عطا ہو۔ اور فرمایا کہ حبیب مکرم لو کنت فظا غلیظ القلب، مزاج میں، طبیعت میں، گفتگو میں سختی ہوتی، سخت کلام آپ ہوتے، لانفضوا من حولک، لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو جس چیز نے لوگوں کو زیادہ متاثر کیا اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، وہ چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، آپ کی شفقت، آپ کی ہمدردی اور خیرخواہی، اور لوگوں کے ساتھ انتہائی حسن سلوک والا رویہ۔ تو یہ چیز ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، حکمت، بات پختہ ہو، دلیل مضبوط ہو، اور اتنی سمجھ ہو کہ جو سامنے والا شخص ہے یہ کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ذہنیت کیسی ہے، اور اس کے لیے زیادہ بہتر فرصت کا وقت کون سا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اگر آپ ایسے وقت میں جا کر اس کو نصیحت شروع کر دیں کہ اس کے پاس وقت نہ ہو، وہ انتہائی اس وقت میں مصروف ہو، تو وہ بات کیا اثر کرے گی، وہ سنے گا نہیں آپ کی بات۔ اس کا ذہنی لیول بھی سامنے رکھیں۔ وہ اگر اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور آپ اس کے لیے مشکل الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں اور انگلش کے الفاظ بولیں اور عربی کے ثقیل الفاظ بولیں، اپنی علمیت جھاڑیں، تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔
تو جو شخص جتنا علم رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے، اس کا جو شعوری لیول ہے وہ بھی سامنے رکھیں، اس کی فرصت کے اوقات بھی سامنے رکھیں، اس کی نفسیات کا خیال رکھیں، اور اتنا معلوم ہو کہ کس موقع پر کون سی بات کرنی ہے۔ یہ حکمت ہو، آپ کے پاس دانائی ہو، اور پختہ علم، پختہ تدبیر کے ساتھ آپ دعوت دیں، اور اچھی نصیحت ہو، نرمی ہو، شفقت ہو، خیر خواہی والا اور پیار محبت والا رویہ۔ پھر آپ کی نصیحت کارگر ہونے کے چانسز وہ زیادہ ہوں گے۔ قولاً بلیغا، مؤثر انداز ہو۔ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر بڑے دانشمند اور بڑے عقلمند اور بڑے اہل علم سمجھے جاتے ہیں، اور وہ جذباتی تقریروں سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ علم کی بنیاد پر وہ کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں، صحیح ہو یا غلط ہو۔ اگر آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے تو ان کے سامنے مضبوط بات رکھی جائے، مضبوط علم، مضبوط بات رکھی جائے، مضبوط دلیل سے بات کی جائے، تو وہ مضبوط بات ہو تو مان لیتے ہیں، وہ عام باتوں پہ کام نہیں دھرتے۔ تو وہاں پر یہ کہ آپ کی جو پوری گفتگو ہے وہ انتہائی مستند ہو اور حکمت بری ہو۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کو زیادہ پیار، شفقت، نرمی کی ضرورت ہوتی ہے، بس یہ اگر آپ اختیار کریں گے تو وہ آپ کی بات پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس پوری دعوت میں کہیں بھی نہ تو تکبر ہو اور نہ ہی سامنے والے کی تحقیر کریں، نہ ہی سامنے والے کی توہین کریں۔ گفتگو میں توہین آمیز کلمات استعمال نہ کیے جائیں، اور تمسخر نہ اڑایا جائے، اور اس کی تحقیر نہ کی جائے، ورنہ وہ آپ کی دعوت غیر مؤثر ہو جائے گی۔ تو مقصود یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ کی پوری گفتگو انتہائی مستند ہو، کمزور باتیں، قابل اعتراض باتیں وہ نہ ہوں، بالکل پختہ اور مضبوط بات ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لب و لہجہ شائستہ ہو، نرمی ہو، شفقت ہو، اور ہمدردی اور خیرخواہی ہو۔ تو یہ دو چیزیں وہ گفتگو میں اور دعوت میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو رہا ہے، وہ سرکشی میں بڑھ رہا ہے، اس کو جا کر دعوت دو، فقولا لہ قولا لینا۔ تو دونوں اس کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا، لب و لہجہ میں نرمی ہو، شائستگی ہو، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے۔ اللہ کا تو پتہ ہے کہ فرعون نے کچھ بھی قبول نہیں کرنا، نہ خوف اس کے اندر آنا ہے، نہ اس نے نصیحت کو قبول کرنا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو جلیل القدر رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، 7 بھائی ہیں ہارون علیہ السلام پیغمبر۔ اللہ کا حکم ہے کہ اس فرعون کو بھی سمجھانا ہے، دعوت دینی ہے، فقولا لہ قولا لینا، بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے اور شائستہ انداز میں بات کرنی ہے۔ آگے یہ مانے نہ مانے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن تمہاری دعوت میں شائستگی اور نرمی اور مشفقانہ لب و لہجہ ہو۔ تو اب آپ غور کریں،
کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام عظیم ہستیاں ہیں اللہ کی مخلوق میں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے انتہائی نرم لہجے میں بات کرنی ہے، اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اپنے وقت کا بڑا کافر ہے، پھر بھی نرمی۔ جی اب ہمارے جو اس دور کے اور معاشرے کے دو داعیان ہیں، داعی ہیں، دعوت کے دینے والے، ان کا مرتبہ کسی نبی کے برابر تو نہیں ہے چاہے جائے کہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اور اعظم رسولوں میں سے ان جیسا ہو، نہیں ہے نا، اور نیچے درجہ ہے نا سارے کا، تو ان کو تو ان سے بھی بہتر انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اور جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ کوئی فرعون سے بڑا تو نہیں ہے کفر کے اندر، تو یہ وہ کفار میں جو بڑا ہے فرعون، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، تو باقی لوگوں جو ہیں ان کے ساتھ نرمی سے بات نہیں ہونی چاہیے نا۔ تو اب ہمارے جو معاشرے کے اس وقت کے داعی ہیں ان کا رویہ کیا ہے؟ سامنے والے کو لتاڑ دو، پچھاڑ دو، ذلیل کر دو، بے عزت کر دو، اس کے عیوبوں کو اچھال دو، اس کا تمسخر اڑاؤ اور اپنی برتری جتلاؤ اور پورے تکبر کا اظہار کرو اور اس کی غلطی پر خوش ہو جاؤ، اور وہ پھسل جائے بات کرتا ہوا تو تم چاہو یہی کہ بس یہ پھسل جائے اور میرا غلبہ ظاہر ہو جائے اور یہ ذلیل ہو جائے لوگوں کے اندر۔ اب بتائیں یہ کوئی دعوت دین ہے؟ یا اپنے نفس کی بھڑاس ہے، یا جو اس کا نفس ہے وہ اس بری خصلت کا عادی بن گیا ہے کہ دوسرے کو ذلیل کرنے میں اس کو لذت آتی ہے، دوسرے کا بے عزت کر کے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور دوسرے کے عیوب چھال کے ان کو، وہ تسکین ان کی دوسروں کے عیوب چھالنے سے ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح کہاں ہو رہی ہے، کہاں وہ اس کی کوئی تاثیر ہے یا مؤثر ہے۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک حکمت اور ایک موضع حسنہ۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی سامنے والا شخص ہے وہ ہٹ درم ہو، ضدی ہو، متعصب ہو، متشدد ہو، اور وہ کسی طرح مستند بات کو بھی اور شائستہ نرمی والے لہجے میں بھی وہ بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ جھگڑے پر اتر آئے، مجادلے پر اتر آئے، تو پھر حکم یہ ہے کہ وجادل باللتی احسن، پھر ٹھیک ہے مجبوراً تمہیں بھی مجادلہ کرنا پڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے تم بھی کرو، لیکن تمہارا انداز پھر بھی احسن رہنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ تم بھی تحقیر پہ اتر آؤ، تم بھی اس کی توہین پہ اتر آؤ، اب بھی احسن انداز سے، شائستہ انداز سے آپ اس کو لاجواب کر دیں، وہ مانتا ہے پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر تو مجادلہ کر رہا ہے نا، ماننے کا اس کا ذہن ہی نہیں، پھر یہ ہے کہ ایسی گفتگو کرو کہ وہ لاجواب ہو جائے، لیکن تمہارے لب و لہجہ میں اور انداز میں وہی شائستگی برقرار رہنی چاہیے۔ یہ جو حکم دیا گیا نا مجادلے کا، یہ خاص ضرورت کی بنا پر ہے۔ اولاً حکم کیا ہے کہ آپ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ آپ دعوت دیں۔ تو اب یہاں جو حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ علیہم رضوان کو اکتاہٹ میں ڈالنے کو ناپسند کرتے تھے، موقع پہ موقع ان کو وعظ کر دیا جائے، ان کو موقع پہ موقع جو ہے نا وہ بلا لیا جائے اور پھر روزانہ وعظ کیا جائے، بہت لمبے لمبے وعظ ہوں جو اکتا جائیں، اکتاہٹ میں مبتلا ہو جائیں، ان چیزوں کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ آپ ہفتے میں ایک بار وعظ کرتے اور ان کی فرصت کے اوقات کا خیال رکھتے، یہ طریقہ مؤثر ہے، یہ حکمت پر مبنی ہے۔ اسی طریقے کی پیروی کرتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں ایک دن ہی وعظ فرمایا کرتے تھے، تو جب صاحب ذوق آدمی نے کہا کہ آپ ہمیں روزانہ وعظ کیا کریں، تو فرمایا کہ میں اکتاہٹ میں ڈالنے کو ناپسند کرتا ہوں،
جیسا نبی کریم علیہ السلام ہمیں اکتاہٹ میں ڈالنے کو ناپسند کرتے تھے، اور میں بھی تمہاری فرصت کے اوقات کا خیال رکھتا ہوں جیسا نبی کریم علیہ السلام ہماری اس حوالے سے رعایت فرمایا کرتے تھے۔ تو داعی کو چاہیے کہ مناسب وقت کا انتخاب کرے اور سامنے والے کے شعوری لیول کو سامنے رکھے، اور انتہائی پختہ اور مضبوط بات ہو، اور مشفقانہ نرمی والا، شائستگی والا لب و لہجہ، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یعنی آداب بتائے گئے ہیں وعظ و نصیحت کرنے کے اور دعوت دین دینے کے، اور اس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل میں مت ڈالو۔ جاہل شخص ہے، ابھی نیا وہ اس طرف آیا ہے، تو اب اس کو دین کی مشکل باتیں نہ بتائی جائیں اور سکھائی جائیں، پہلے آسان باتیں، عام فہم باتیں جو اس کی طاقت کے مطابق ہوں تو وہ باتیں بتائی جائیں، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ آگے پھر جو مشکل احکام ہیں وہ بتائے جائیں، اور ان کو خوشخبری دی جائے، متنفر نہ کیا جائے۔ ایسی باتیں نہ کی جائیں جیسے وہ متنفر ہو جائیں اور اکتا جائیں اور تھک جائیں، بلکہ ان کو خوشخبریاں دی جائیں اور ان کے لیے آسان احکام بیان کیے جائیں۔ یہ ساری چیز حکمت کی محتاج ہے۔ اب جو دین کا داعی ہے، جیسا کہ آپ مصباحی اور داعی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے اپنی قوموں کے ساتھ مکالمہ جات کا ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں رہے، اور ان کو بڑے مؤثر انداز میں، حکمت بڑے انداز میں، مشفقانہ لہجے میں ان کو ہر لحاظ سے سمجھایا، ہر طرح سے انہیں نصیحت فرمائی ہے۔ تو ان کے مقابلے میں قوم کا کیا رویہ رہا، اور گفتگو میں اور مکالمے میں نوح علیہ السلام کا رویہ وہ مثبت رہا، نرمی والا رہا، اور اچھی نصیحت والا رہا، اور اس کے مقابلے میں وہ ہٹ درم اور تعصب پر اتر آئے، ضد پہ اتر آئے۔ یہ پوری ڈیٹیل سے قرآن پاک کے مختلف مقامات پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام تو پہلے اپنے باپ یا چچا آزر کے ساتھ مکالمہ ہوا، اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، تم یہاں سے مجھ سے الگ ہو جاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر قوم کے ساتھ معاملہ ہوا تو آپ نے بتوں کو توڑ دیا، پوری حکمت کے ساتھ ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں وہ لوگ لاجواب ہو گئے لیکن مانے نہیں۔ پھر نمرود کے ساتھ معاملہ ہوا تو اس کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا تو وہ بھی لاجواب ہو گیا۔ یوں ابراہیم علیہ السلام جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، ان سے بھی آپ کی بات چیت ہوئی اور ان کو بھی آپ نے لاجواب کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب ان کی قوم کے لوگوں نے مجادلے کا انداز اختیار کیا تو آپ نے بھی آسن انداز سے اس کا جواب دیا، جس میں وہ لوگ ہر موقع پر لاجواب ہوئے، اور بڑا مؤثر انداز آپ کا تھا۔ باقی انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں، شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ وہ موجود ہے، باقی انبیاء کے مکالمے اپنی قوموں کے ساتھ موجود ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمے اپنی قوم کے ساتھ دعوت دین کے سلسلے میں قرآن میں جا بجا موجود ہیں۔ تو ان پاک پیغمبروں کا کیا انداز رہا اور مقابلے میں ان کی قوموں کا کیا ناروا سلوک رہا، یہ پوری ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے۔ پھر اسے زیادہ کھول کر احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی قوم کے ناروا اور سخت رویے پر اور جاہلانہ رویے پر انہوں نے کوئی سختی کا انداز اختیار کیا ہو
اور ان کو کوئی گالی دی ہو یا برا بھلا کیا ہو، برا بھلا کہا ہو یا ہنسی مذاق اڑایا ہو یا ان کی تذلیل و توہین کی ہو، ایسا کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ ان کی قوموں نے تو سب کچھ کیا ہے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، طعن و تشریح کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، جھوٹ باندھنا، بہتان باندھنا اور افتراء باندھنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن قربان جائیں کہ یہ اللہ کے جو پاک پیغمبر ہیں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کا رویہ انتہائی مثبت اور انتہائی عادلانہ اور مشفقانہ اور انتہائی نرم گفتگو اور مضبوط بات اور حکمت بھری بات اور پوری دانائی اور پکی تدبیر سے وہ گفتگو کا انداز، یہ ساری چیزیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ آج وہ شخص چاہتا ہے کہ وہ دین کی دعوت دے تو اس کی دعوت مؤثر ہو، تو وہ اللہ کے پاک پیغمبروں علیہ السلام کے انداز دعوت سے سبق لے، جو قرآن میں ہیں اور جو احادیث میں ہیں، انبیاء علیہ السلام کے اپنی قوموں کے ساتھ مکالمے، تو ان پر غور کرے اور پھر اپنے آپ کو اسی طریق کا پابند بنائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال میں، آپ کے تمام معاملات زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور قابل پیروی نمونہ موجود ہے۔ آپ کی حیثیت ایک ماڈل اور ایک آئیڈیل کی ہے، بس تمہارے پہ لازم ہے کہ ان کو فالو کرو تمام امور زندگی میں، تمام معاملات میں۔ تو وعظ و نصیحت کرنے میں بھی آپ ہی کو فالو کرنا اور آپ ہی کو نمونہ بنا کر اس کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے۔ تو ان احادیث کے اندر حقیقت میں وہ وعظ کرنے، نصیحت کرنے، دعوت دینے کے آداب کو ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو دعوت دینے والا ہے اس کے علم میں مضبوطی ہو، عقل میں پختگی ہو اور اس کے انداز میں وہ حکمت بھری ہوئی ہو، اور اس کے ساتھ پھر نرمی، شفقت، محبت، خیرخواہی اور ہمدردی والا وہ اسلوب ہو، تو انشاءاللہ اس کی دعوت کے مؤثر ہونے کے اور کارگر ہونے کے چانس وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ باقی یہ ہے منوا دینا، کلمہ پڑھوا دینا اور سیدھی راہ پہ چلا دینا، ہدایت کے راستے پہ چلا دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام ہے اللہ کا، تو وہ اس کا کام ہے، اس نے کرنا ہے، اور ہمارا کام نبی کریم علیہ السلام کی پورے طور پر پیروی کرتے ہوئے آپ کے طریقے کو اور آپ کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے دعوت دینا، یہ ہے ہمارا کام۔ تو ہمیں ہمارا کام کرنا ہے اور اللہ کو اپنا کام کرنا ہے۔ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَهُوَ عَالَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اس کو پتہ ہے کس نے ہدایت کی پیروی کرنی ہے اور کر رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کون گمراہ ہے اور اس نے گمراہی پہ قائم رہنا ہے، یہ تو وہ جانتا ہے، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ اور بھی احادیث ہیں جن میں نبی کریم علیہ السلام کی معلمانہ حیثیت کو اور زیادہ کھلے اور واضح انداز میں ذکر کیا گیا، اور کتنے وہ مصنفین ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی معلمانہ حیثیت کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ کس طرح تعلیم دیتے تھے اور آپ کی طرز تعلیم میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا، آپ کے انداز تعلیم سے مخاطبین کتنے متاثر ہوتے تھے، اور آپ کا سمجھانے کا انداز کتنا حکمت بھرا اور دانائی والا تھا۔ ہر ایک کو اس کے مرتبے میں رکھ کر آپ اس سے حسن سلوک فرماتے، ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھ کر اسے آپ اس کے شعوری لیول کو سامنے رکھ کر گفتگو فرماتے تھے۔ تو اب یسروا ولا تعسروا، آپ جانتے ہیں وہ عرابی والی حدیث ہے کہ وہ آیا تھا اور دیہات سے
آداب سے آگاہ نہیں تھا اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا تو صحابہ دوڑے، پکڑو پکڑو اس کو۔ نبی کریم علیہ السلام کو روک دیا اور فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، میں پانی لاؤ، ڈول پانی کا بہا دو، اور اس کو پھر شفقت سے نرمی سے سمجھایا کہ جو اللہ کی مساجد ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان میں آلودگی وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان میں تو اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے اور قرأت قرآن ہوتی ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے، یہ پاکیزہ اللہ کے گھر ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ یہاں پیشاب خانے والا، اس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ یہ پیار سے سمجھایا، وہ اس کے دل میں آپ کی بات اتر گئی۔ وہ شخص جو تھا بعد میں اس کو پوری سمجھ میں آئی، تو پھر وہ پوری زندگی وہ یہی کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے میری اس غلط حرکت پر نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے گالی دی، نہ برا بلا کہا، نہ مجھے مارا، اور آپ کا انداز ایسا تھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اس طرح کا کوئی ایک واقعہ نہیں، یہ اسی حدیث کا حصہ ہے، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو تنگی میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، تم لوگوں کو نرمی اور آسانی فراہم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، انما بعثتم میسرین۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بہت ایسے مواقع ہیں جس نے آپ نے جو سمجھانے کا اندازہ بالکل ہی نرالا اور انوکھا تھا۔ احادیث وہ چیزیں خاص طور پہ آپ کو وہ پڑھنی چاہیے۔ جو دین کا داعی ہے اس کو چاہیے کہ قرآن و سنت میں جو دعوت دین سے متعلقہ آیات و احادیث ہیں اور جو تعلیمات و احکام ہیں اور جو ہدایات ہیں ان کو لازمی طور پر اچھی طرح سے سیکھ لے اور ان کا پورا عامل بن کر پھر وہ دعوت دے تاکہ اس کی دعوت وہ مؤثر ہو۔ آگے باب ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں تفقہ اور سمجھ اور دینی علم کے اندر اس کو مہارت عطا فرماتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ اور تفقہ عطا کرتا ہے، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، صرف اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی اور ان کا مخالف ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے گی۔ تو اس میں ایک تو علم کی فضیلت آئی ہے، صاحب علم کی فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کو خیر سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں تفقہ عطا کرتا ہے۔ تفقہ باب تفاعل ہے، اور تفاعل میں ایک خاصہ ہے تکلف والا، تو تکلف تو اب تفقہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو تکلف کرنا پڑے گا، یہ خود بخود ہی نہیں آ جائے گا دین میں تفقہ۔ محنت، مشقت اور پوری پابندی سے، پورے ذوق و شوق سے اور پوری محنت سے آپ پڑھیں گے تو پھر جا کے دین میں تفقہ آئے گا اور دین میں مہارت آئے گی۔ اب وہ دین میں تفقہ کے لیے کوشش کرنا، مجاہدہ کرنا اور اس کے جو لوازمات ہیں ان کو اختیار کرنا، اب فی زمانہ بہت کم رہ گیا ہے کہ دین کا شوق ذوق ہو۔ اب تو سائنسی جو علوم ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، کمپیوٹر سائنسز اور اس طرح کے جو دیگر علوم و فنون ہیں جن کے پڑھنے سے کوئی بڑی ڈگری ملے اور بڑی ملازمت ملے اور بڑی تنخواہ ملے، اب اس کے لیے لوگ اپنی طاقتیں اور صلاحیتیں اور سرمایہ لگا دیتے ہیں۔ رہا قرآن و سنت کا اور دین کا علم، اس کے وہ چاہتے ہیں کہ ڈگری تو ہمارے پاس ہو، علم بے شک ہو یا نہ ہو۔ اس کے لیے پھر طلباء کا جو انداز ہے، چھٹیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھٹیاں کر لیں، تھوڑی سی طبیعت میں مسئلہ ہوا چھٹی کر لی، کوئی خاندان میں شادی ہوئی، فوتگی ہوئی، چھٹی کر لی، گھر میں تھوڑا سا کوئی معاملہ کام ہوا، چھٹی کر لی، اور پھر کبھی جناب 9th کے پیپر دے رہے ہیں، کبھی 10th کے پیپر دے رہے ہیں، کبھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے پیپر دے رہے ہیں، اس کے لیے پیپروں سے پہلے تیاری کے لیے چھٹیاں، پھر پیپروں کے لیے چھٹیاں، پھر پیپر لیٹ ہو جائیں پھر مزید چھٹیاں، یوں ستیہ ناش ہو جاتا ہے پورا
ان کی دینی تعلیم کا بس یہ جو شوق چڑھا ہوا ہے کہ وہ ڈگری بھی میرے ہاتھ میں ہو، وہ ڈگری بھی میرے ہاتھ میں ہو، لوگ بڑے وہ مجھے سراہیں اور اپریشیٹ کریں کہ بھی ماشاءاللہ اس کے پاس ہو اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، ایم فل کی ڈگری ہے، تو والدین بھی بڑے خوش ہوں گے اور رشتہ دار بھی بڑے خوش ہوں گے کہ بھی ایم فل کیا ہوا ہے، بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ بس اس کی خاطر وہ دین کی جو تعلیم ہے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں ڈگری کے حصول کی خاطر، اور ادھر ان کی چھٹیاں ہی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور پھر کچھ ایام اگر پڑھتے ہیں تو ان کو نیند آتی ہے، تھکے ہوئے آتے ہیں گھروں سے اور ساری قوت محنت صرف کر کے پھر یہاں تھکے ہوئے آئے، بات ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا دینی تعلیم کے ساتھ اور دینی علوم کے ساتھ آپ کا شغف ہے، شوق ہے، دلچسپی ہے، آپ کا انٹرسٹ ہے، تو جتنا آپ کا ذوق شوق ہے اسی حساب سے آپ کو آخرت میں اس کا اجر ملنا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ڈاکٹر، انجینئر اور دیگر جو یہ ان ڈگریوں کے حامل لوگ ہیں وہ تو بڑی محنت کریں، بڑی مشقت اٹھائیں، سرمایہ بھی لگائیں، جان بھی لگائیں، صلاحیتیں بھی صرف کریں ہاں ان علوم کے لیے، آگے ان کو دنیاوی طور پہ بھی کوئی فائدہ ملے نہ ملے وہ ایک الگ چیز ہے، اور آخرت میں کیا ملنا ہے، کیونکہ جب مقصود ہی پیسہ ہے، پیسے کے لیے ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں یا جج بنے ہیں یا اس طرح کا کوئی عہدہ لیا ہے، تو پہلے تو وہ دین سے غفلت رہی، دینی علم کو وہ بجائے ترجیح دینے کے اس کو پیچھے رکھا، پھر دین کے دیگر احکام پہ عمل میں لاپرواہی برتی، اب جب یہ ڈگری آ گئی ہاتھ میں، اب ملازمت مل گئی ہے، اب جناب وہ رشوتیں کھا رہے ہیں، اب بددیانتیاں کر رہے ہیں، اب کرپشن کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں تو وہ مریضوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، پیسے بٹور رہے ہیں، اور جس چیز کی نہیں ضرورت ہے وہ بھی دوائی لکھ کر دے رہے ہیں، جس ٹیسٹ کی نہیں ضرورت ہے وہ بھی لکھ کے دے رہے ہیں تاکہ لیبارٹری والوں سے بھی کمیشن مل جائے، میڈیسن کی کمپنیوں سے بھی کمیشن مل جائے، اور یوں ہر طرح سے لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حال ہے جو ڈگریوں کے حصول اور ڈگری ہولڈر لوگ ہیں، دین سے گئے اور دنیا کے لیے جیے اور دنیا کے لیے مرے، اور آخرت میں پھر ان کا انجام وہ برا ہے۔ کاش اللہ ہمیں عقل سلیم دے کہ جس علم کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پوری زندگی وہ علم سکھاتے رہے، علم پھیلاتے رہے، اور علم کے فضائل بیان کرتے رہے، اور علم کی طرف بلاتے رہے، اور علم کی دعوت دیتے رہے، آج اس علم کی ہماری عوام میں اور مسلمانوں میں وہ مقبولیت اور پذیرائی نہیں رہی، اس لیے کہ عوام میں وہ پذیرائی نہیں رہی، اس سے بڑا مال ہاتھ نہیں آتا، بڑی ڈگری نہیں ملتی، بڑی ملازمت نہیں ملتی، سہولیات نہیں ملتی، تو اس وجہ سے بے شک اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، بے شک اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے، بے شک اللہ کے محبوب بندے اس راہ پر چلے ہیں، اور انہوں نے علم دین سیکھنے سکھانے کو اپنا مشغلہ زندگی کا بنائے رکھا، اور اخیر دم تک انہوں نے یہی اسلوب اور یہی طریقہ اور انہوں نے اختیار کیے رکھا۔ اب وہ زبانی کلامی نبیوں سے ان کے بعد والے جو اللہ کے محبوب بندے ان سے محبت کے دعوے ہیں، ان کے راستے پہ ہم نہیں چل سکتے کیونکہ اس میں مشکلات ہیں، ہم آسانیاں چاہتے ہیں، اور مشکل بھی صرف دین کے لیے برداشت نہیں ہے، باقی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ ساری مشکلیں وہ بھی برداشت ہیں۔ کیا کسان مشقت نہیں اٹھاتا، یا فیکٹری کا مزدور نہیں اٹھاتا، یا بس کا ڈرائیور یا کنڈکٹر اس کو مشقت نہیں آتی، یا بتائیں دیگر جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں ان کو اپنی ملازمت کے کرنے میں، ڈیوٹی دینے میں کیا مشقت نہیں آتی؟ کیا فوجی کو یا پولیس مین کو یا سیکورٹی گارڈ کو مشقت نہیں ہوتی؟ سارے کے سارے لوگ دنیاوی مال کی خاطر اور اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر ہر طرح کی مشقتیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، لیکن صرف دین کے لیے وہ قربانی دینا گویا ان کے لیے نزدیک ایک موت ہے۔ وقت پہ جمعے کے لیے نہیں آ سکتے، جماعت میں وقت پہ حاضری نہیں دے سکتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فصلوں کا عشر نہیں دے سکتے، باقی دیگر جتنے حکام ہیں وہ نہیں کر سکتے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے، بچوں کو پردہ نہیں کروا سکتے، بچوں کو نمازی نہیں بنا سکتے، گھر میں اچھا ماحول نہیں بنا سکتے،
تو دینی حوالے سے بالکل سست ہیں اور غافل ہیں، اور دنیاوی معاملات میں اپنی خواہشات کے اندر بڑے ایکٹیو ہیں۔ تو یہ دنیا تو چند روزہ ہے، چند سانس کی دنیا ہے، اصل تو وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش لوگ جانتے ہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، تو جس کو دین کا علم ملا ہے اور نافع علم ملا ہے، یقیناً اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اللہ اس کو وہ بھلائی سے نوازا ہے اور آگے مزید نوازے گا۔ اللہ عطا کر رہا ہے، آپ تقسیم کر رہے ہیں، علم دین کی دولت تقسیم کر رہے ہیں، اور دیگر اللہ نے جن چیزوں کے تقسیم کا حکم دیا آپ تقسیم فرما رہے ہیں، اور اللہ عطا فرما رہا ہے۔ اور آگے فرما دیا کہ یہ امت محمدیہ یہ دین حق پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ ان کے مخالف ان کو کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو اہل اسلام کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، مخالف ان کا بگاڑ نہیں سکتے، وہ حق پر قائم ہے، تا قیامت حق پر قائم رہنے والا ایک گروہ ہوگا۔ تو ان کو کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور وہ ان میں کوئی لوگوں کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، بس وہ اپنے نبی کے طریقے پر، وہ دین کی دعوت پر وہ کمر بستہ لوگ ہیں، اور وہ جو دین کے تقاضے ہیں ان کا تعلق جہاد سے ہے، قتال سے ہے اور عبادات سے ہے، وہ سارے دین کے جو احکام ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ اہل ایمان دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو وہ پورے حق پر چلنے والے ہیں، تو جب حق پہ چلتے ہیں تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، اور ہر وقت اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ جیسا غزوہ بدر کے اندر چھوٹی جماعت، قلیل جماعت، تھوڑا ساز و سامان، ہر لحاظ سے کم تر، لیکن غالب آ گئے بہت بڑے لشکر جرار پر، یعنی دنیاوی لحاظ سے وہ کم تر تھے، مال نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، باقی ساز و سامان نہیں تھا، افرادی قوت نہیں تھی، یہ ہر لحاظ سے کم تھے، کم تر، لیکن غالب آ گئے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے، جو اللہ کے راہ پر اللہ کی ہدایات پہ چلتا ہے اللہ کی مدد شامل آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی اور بعثت ہوئی، پورا ماحول عرب کا دیکھ لیں، اور آپ کن حالات سے گزرے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، لیکن آپ قائم رہے ہیں تو اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی ہے، اور بالآخر غلبہ آپ کا ہوا۔ تو آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ایک امت کا گروہ ہے، اس نے حق پر چلنا ہے، حق کے تقاضوں پر چلنا ہے، اور اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ علم کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔